فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد دوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 286، اور تذکرہ ہے اولاد جعفر طیار علیہ السلام کا۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام کی شادی بی بی اسماء بنت امیس سے ہوئی، جن سے 8 فرزند تھے۔ اہل سنت کی تمام کتب میں 3 ہی بیٹوں کا تذکرہ ہے، یعنی جناب عبداللہ، جناب اون اور جناب محمد، لیکن شیعہ رجال کے مطابق جناب جعفر طیار کے 8 بیٹے تھے: سید احمد بن علی بن حسین بن علی بن منہا بن انبا بن اصغر الداودی حسنی نے لکھا، جناب جعفر طیار کے 8 بیٹے تھے: عبداللہ، اون، محمد الاکبر، محمد الاصغر، حمید، حسین، عبداللہ اصغر اور عبداللہ اوسط۔ ان سب کی ماں حضرت اسماء بنت امیس تھی۔ اب جناب جعفر طیار کے محمد نامی 2 فرزند تھے: محمد اکبر اور محمد اصغر۔ داؤدی نے لکھا کہ فرزندان جعفر طیار میں سے جناب محمد اکبر بن جعفر جنگ صفین میں اپنے چچا حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف سے شہید ہوئے، اور جناب اون بن جعفر اور جناب محمد اصغر بن جعفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ اہل سنت علماء نے جناب اون بن جعفر اور جناب محمد بن اصغر بن جعفر کو جنگ تستر یا شوستر کے مقتولوں میں لکھا ہے، جو 17 ہجری عہد خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب اون بن جعفر اور جناب محمد بن جعفر میں سے کوئی بھی جنگ تستر یا شوستر میں شہید ہوا ہی نہیں۔ جناب محمد اکبر بن جعفر جنگ صفین میں شہید ہوئے اور جناب اون بن جعفر کربلا میں شہید ہوئے۔ بنی ہاشم میں سے کسی نے بھی خلافت اول سے لے کر خلافت سوئم تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ روایت اس لیے گڑھی گئی تاکہ ابن خطاب سے شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا عقد دکھایا جا سکے۔ چونکہ ابن خطاب سے عقد 17 ہجری میں لکھا گیا ہے اور اس سال جنگ تستر ہوئی تھی، لہٰذا مورخین نے اس عقد کو ثابت کرنے کے لیے لکھا۔ جناب محمد اکبر بن جعفر طیار نے جنگ صفین میں عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا میں اولاد رسول اللہ، اولاد امیر المومنین علیہ السلام اور جناب حمزہ بن عبد المطلب کے نائبین نے ان کی جگہ جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب حمزہ کی نیابت میں ان کے غلام نے کی، جناب محمد اور جناب اون نے جناب جعفر طیار کی نیابت کی، اور جناب علی بن حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی نیابت میں قربانی دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے اجر اور خوشنودی اور حرمت رسول اللہ کے لیے قربانی دی۔ جناب عباس نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی نیابت میں، جناب قاسم اور ان کے بھائیوں نے امام حسن علیہ السلام کی طرف سے شہادت دی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے ان کی نیابت اور ان کے وصی جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ صفحہ نمبر 287۔ شہید کا نمبر ہے 175 اور بنی ہاشم کے شہید کا نمبر ہے 15۔ اون بن جعفر طیار نام: جناب اون بن جعفر طیار کی کنیت ابو القاسم تھی، اگرچہ سن ولادت واضح بیان نہیں ہوا، لیکن چونکہ واقع کربلا میں 54 یا 57 سال کے تھے، لہٰذا امکان ہے کہ 4 یا 7 ہجری کو حبشہ میں ولادت ہوئی ہوگی۔
جناب اون بن جعفر طیار کے بارے میں ابن ہجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ یعقوبی کے نقل کے مطابق رسول خدا نے جنگ موطا میں جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد سال 8 ہجری میں اون بن جعفر اور ان کے بھائی عبداللہ و محمد کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار کے بیٹوں کو بلایا اور نائی کو بلا کر کہا کہ ان بچوں کے سر کی اصلاح کریں، اور پھر فرمایا، محمد میرے چچا ابو طالب سے شہابت رکھتے ہیں اور اون خلقت اور اخلاق میں اپنے باپ کی شبیہ ہیں۔ رسول اللہ کے بعد آپ امیر المومنین کی صحبت میں رہے۔ جناب اون کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ رجال توسی صفحہ نمبر 50۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگوں میں بھی شریک رہے۔ کتاب صفین میں نصر بن مزاحم لکھتے ہیں کہ آپ جنگ صفین میں موجود تھے۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام حضرت زینب صغریٰ کا عقد جناب اون سے ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام یزید بن معاویہ ملعون کے مظالم کی وجہ سے مدینے سے روانہ ہوئے تو حضرت اون بھی اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہمراہ اپنے مولا کے ساتھ اس جہاد میں شریک رہے۔ یوم عاشوراء حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کی اجازت سے وارد میدان ہوئے۔ آپ نے 30 سوار اور 18 پیادے واصل جہنم کیے۔ زید بن رقاد جہانی ملعون نے آپ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ پھر زید بن رقاد جہنمی لکھا ہوا ہے، اوپر میم نہیں لکھا تھا، ملعون اور عروہ بن عبداللہ حشمی ملعون نے تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا۔ صفحہ نمبر 288۔ عنوان جناب اون بن جعفر طیار اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اولاد۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا عقد جناب محمد بن جعفر طیار سے لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا کہ پہلے جناب محمد سے ہوئی پھر جناب اون سے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ سے ہوئی۔ ان روایات میں شدید اختلاف ہے۔ در حقیقت یہ سب بنی امیہ کی گھڑی ہوئی جھوٹی روایات ہیں۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت اون بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے کسی نے بھی دوسرا عقد نہیں کیا۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت اون بن جعفر سے ہوا اور آپ کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ عبداللہ مامقانی نے تنقیح المقال میں لکھا کہ جناب اون امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ منسلک رہے، پس جب وہ بالغ ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت زینب صغریٰ یعنی ام کلثوم کے ساتھ فرما دیا اور آپ امیر المومنین کے ساتھ ہی رہے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان سے بھی جدا نہ ہوئے، اور آپ اپنی زوجہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کربلا تشریف لائے۔ عمدۃ الطالب میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ نے ہمارے والد کی شہادت کی خبر سنائی تو ہماری ماں نے گریہ کیا اور رسول اللہ بھی روئے۔ زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا جن کی کنیت ام کلثوم تھی، ان کا عقد امیر المومنین نے جناب اون سے کیا۔ جناب اون کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ کے فرزند جناب قاسم بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 289۔ شہید کا نمبر ہے 176 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر 16۔ نام ہے قاسم بن اون بن جعفر طیار۔ آپ کی والدہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور امام علیہ السلام سے جدا نہ ہوئے۔ بی بی زینب عالیہ اور جناب عبداللہ بن جعفر کی بیٹی جناب ام کلثوم صغریٰ آپ کی ہمسر تھیں۔ جناب قاسم اور ان کی اہلیہ بی بی ام کلثوم صغریٰ دونوں امام حسین کے ساتھ کربلا تشریف لائیں۔ جناب اون بن جعفر کی شہادت کے بعد جناب قاسم میدان میں گئے اور 80 سوار اور 15 پیدل اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ عنوان ہے جناب قاسم بن اون بن جعفر طیار کی شادی۔ آپ کی شادی بی بی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔
تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک ہی صاحبزادی تھیں جن کا نام کلثوم تھا۔ ایک روایت میں کہ اسم گرامی زینب تھا لیکن کنیت کلثوم تھی۔ بعض روایات میں اسم گرامی فاطمہ لکھا ہے۔ صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام کلثوم تھا۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بھی یہی لکھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ہی صاحبزادی تھیں جن کا نام کلثوم تھا۔ صدر الدین وائس قزوینی لکھتے ہیں کہ جب یہ دختر سن بلوغ کو پہنچی تو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ملعون کے لیے ان کی خواستگاری کی اور مروان بن حکم ملعون کو جو حاکم ملک حجاز تھا اس کام پر مامور کیا۔ وہ جناب عبداللہ بن جعفر سے ان کی دختر کی یزید ملعون سے خواستگاری کرے۔ چنانچہ مروان ملعون جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا اور ان کی دختر کی یزید ملعون کے لیے خواستگاری کی۔ جناب عبداللہ بن جعفر نے فرمایا، حضرت خامس آل ابا امام حسین علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں، جیسا وہ فرمائیں گے عمل کیا جائے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس خواستگاری کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کریم سے بھلائی کا امیدوار ہوں، اس مسئلے میں وہ ہماری نصرت فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اس دختر کا رشتہ ازواج آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی میں طے کریں۔ چنانچہ ایک روز نماز ظہر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے کہ مروان ملعون داخل مسجد ہوا۔ اس وقت اکابرین مدینہ جمع تھے اور شرفائے بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام بھی جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ موجود تھے۔ مروان ملعون گورنر مدینہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور کہا، مجھے میرے امیر نے حکم دیا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر کی دختر کی یزید ملعون سے خواستگاری کی درخواست کروں، ساتھ ہی ان کا حق مہر طے کروں۔ ان کے والد جو مہر طلب کریں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے دونوں قبیلوں کے درمیان حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ اس حق مہر کے ذریعے بچی کے والد کا قرض بھی ادا کر دیا جائے گا۔ یزید ملعون کے اس رشتے سے بڑھ کر آپ کے لیے کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں قابل تعجب بات یہ ہے کہ یزید ملعون سے جس قدر مہر طلب کیا جائے گا طلب کیا جا سکتا ہے، جس کا کفو ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بارش برسانے والے بادل بارش برساتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ، آپ سے اچھائی اور بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے، آپ ہمیں مثبت جواب دیں گے۔ اس وقت جناب عبداللہ بن جعفر طیار خاموش رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف مروان ملعون متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لائق تمہید اور تمجید ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا اور اپنی تمام مخلوق میں ہمیں مصطفیٰ کیا۔ اے مروان، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے۔ حق مہر کے بارے میں تیری بات کہ بچی کا والد جس قدر چاہے حق مہر وصول کر سکتا ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم، ہم تو رسول اللہ کے اہل بیت علیہم السلام ہیں، ہم حضور کی سنت کے پابند ہیں، جو سنت انہوں نے جاری فرمائی تھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت 12 اوقیہ جس کی قیمت 480 درہم بنتی ہے۔ تم نے کہا کہ بچی کے والد کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ ہماری خاندانی روایات میں سے تمہیں کوئی ایسی روایت نظر آتی ہے کہ ہماری خواتین نے ہمارے قرض ادا کیے ہوں؟ ہمارے مرد ہی اپنے قرض ادا کرتے ہیں۔ رہی بات تمہاری یہ کہ اس رشتے کی بدولت دونوں خاندانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری تم لوگوں سے کوئی ذاتی عداوت نہیں۔ اگر ہماری تم سے عداوت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے۔ ہماری صلح بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم اپنی دنیا کے لیے کسی سے مصالحت کرنے والے نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، جس کا نسب بیمار اور درماندہ ہو، اسے سبب کا کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اصل نسب ہے، سبب کے ذریعے بلندیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تمہارا یہ کہنا کہ یزید ملعون سے جس قدر مہر لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی دختر کا مہر اس ہستی سے لینا ہے جو یزید ملعون، اس کے باپ اور اس کے دادا سے بہتر اور برتر ہے۔ تم نے کہا کہ یزید ملعون کا کوئی کفو نہیں۔ جی ہاں، جو کل اس کا کفو تھا آج وہی اس کا کفو ہے۔ امارات اور سلطنت نے اس کی شان و منزلت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ جو کچھ وہ پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔
تم نے کہا کہ اس کے ذریعے بارش مانگی جاتی ہے، غلط ہے۔ صرف وہ ایک ہستی ہے جس کے ذریعے بارشیں مانگی جاتی ہیں اور آسمان سے زمین پر بارشیں رہتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب تمہاری آخری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر یزید ملعون کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جائے تو لوگ رشک کریں گے۔ جاہل کے لیے ایسی باتیں قابل رشک ہوا کرتی ہیں، ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ اصل بات علم اور عقل ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی دونوں دولتوں سے نوازا ہے۔ اہل عقل ان نعمتوں کی وجہ سے ہم پر رشک کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، اے حاضرین اور اشراف مدینہ، میں نے اس دختر ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار کو ان کے چچا زاد بھائی قاسم بن اون بن جعفر طیار سے 500 درہم مہر پر تزویج کیا، اور میں اس دختر کو زمین مزروعہ جو مدین میں میری ملکیت ہے اور میری قبضے میں ہے بخش دی، جس کی ہر سال آمدنی 8000 دینار طلا یعنی 8000 سونے کے سکے ہوتی ہے، جو کہ ام کلثوم کے اخراجات کے لیے کافی ہے۔ جب مروان ملعون نے کلام امام حسین علیہ السلام سنا تو کہنے لگا، بنی ہاشم، تم نے میرے ساتھ مکر کیا اور اپنی دیرینہ عداوت سے تم دستبردار نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مروان، ہم نے مکر نہیں کیا۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور مروان بن حکم ملعون چلا گیا اور معاویہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ یزید ملعون کے دل میں اس واقعے سے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اور بھی عداوت بڑھ گئی۔ صفحہ نمبر 292۔ شہید کا نمبر 177 اور بنی ہاشم کے شہید کا نمبر ہے 17۔ نام ہے محمد اصغر بن جعفر طیار۔ جناب محمد اصغر بن جعفر بن ابی طالب صحابی رسول تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ جناب محمد اصغر کے والد حضرت جعفر مہاجرین کے ان پہلے افراد میں سے ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن چھوڑا اور اپنی زوجہ محترمہ اسما بنت امیس کے ہمراہ حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کی۔ جناب محمد پردیس میں چوتھے سال ارض حبشہ میں پیدا ہوئے۔ ان کو جناب محمد اصغر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ایک اور بھائی کا نام بھی محمد تھا جن کو جناب محمد اکبر کہا جاتا ہے، جو 2 سال ان سے بڑے تھے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ 7 ہجری میں خیبر کے زمانے میں جناب جعفر حبشہ سے مدینے آئے۔ اس وقت جناب محمد کی عمر 4 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمسن صحابی سے مسکرا کر بیعت لی۔ رجال کی کتب میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ جناب اون اور جناب محمد اصغر کربلا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 293۔ شہید کا نمبر ہے 178 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر ہے 18۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور اولاد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب عبداللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شادی 17 ہجری میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی اور اس شادی کے نتیجے میں خدا نے انہیں 4 بیٹے علی، اون، عباس اور محمد اور ایک بیٹی بنام ام کلثوم عطا فرمائی۔ جناب اون اور محمد واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عباس اور علی اسیران شام میں سے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نسل جناب علی زینبی سے چلی، آپ کا مزار ایران میں ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ بنت عبداللہ بن جعفر طیار کی شادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند جناب قاسم سے ہوئی، آپ اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ جناب عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹوں کا نام اون تھا، جناب اون نے اکبر جن کی والدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور دوسرے بیٹے جناب اون اصغر جن کی والدہ جمانہ بنت مسیب بن نجیہ تھیں۔ مسیب توابین کے سرداروں میں سے تھے۔ جناب اون نے اکبر کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے، جبکہ جناب اون نے اصغر مدینے میں اپنے والد جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ واقع حرہ میں شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ کے تیسرے بیٹے جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر طیار بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 294۔ عنوان لشکر حسینی میں شمولیت۔
آپ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلے بلکہ راستے میں اس قافلہ حق میں شمولیت اختیار کی۔ امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کوفے کی طرف سفر کرنے کے بعد جناب عبداللہ بن جعفر نے امام علیہ السلام کو اس سفر سے منع کرنے کے لیے خط اپنے بیٹوں جناب محمد اور جناب اون کے ذریعے امام علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ آپ دونوں بھائیوں نے مقام ذات العرق پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ صفحہ نمبر 294، عنوان جناب عبداللہ بن جعفر طیار کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن جعفر طیار کا خط امام حسین علیہ السلام کے نام۔ اما بعد، میں آپ کو اللہ رب العزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ معظمہ سے باہر نہ جائیں۔ میں آپ کے اس امر پر خائف ہوں جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ عراق گئے تو وہاں دشمن آپ کو اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دے گا۔ اگر آپ علیہ السلام قتل ہو گئے تو زمین تاریک ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام اللہ کا نور ہیں جس سے یہ زمین روشن ہے۔ آپ ہدایت کی روح ہیں۔ آپ امیر المومنین ہیں۔ عراق جانے میں جلدی نہ کریں۔ میں یزید ملعون اور باقی تمام امویوں سے آپ اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے امان لے لیتا ہوں۔ والسلام۔ صفحہ نمبر 295، عنوان ہے مقتل جناب اون۔ امام حسین علیہ السلام نے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو دیکھ لو، میں جناب جعفر طیار کا بہادر فرزند ہوں جو شہید صدق و صفا ہے، جن کا چہرہ جنت میں روشن ہے اور جنت میں سبز پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن میرے لیے یہی شرف کافی ہے کہ میں ان کا فرزند ہوں۔ ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 کے مطابق آپ نے 3 یا 30 سواروں اور 18 پیادوں جنگجوؤں کو قتل کیا اور عبداللہ بن قتبہ طائی ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں جناب اون کے بارے میں اس طرح ملتا ہے کہ جناب اون بن عبداللہ بن جعفر پر سلام ہو۔ آپ کے دادا جنت کے ملائکہ کے ساتھ محو پرواز رہتے ہیں جو کہ ایمان سے وابستہ تھے، مد مقابل سے ٹکرانے والے تھے، دین خداوندی کے خیر خواہ اور سورہ مثانی اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے قاتل عبداللہ بن قتلبہ نہانی پر لعنت کرے۔ صفحہ نمبر 296 اور شہید کا نمبر ہے 179 اور بنی ہاشم کے شہید کے مطابق نمبر ہے 19۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ جناب محمد بن عبداللہ بھی اپنے بھائی جناب اون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشورہ تک ساتھ رہے۔ بعض محققین نے آپ کی والدہ کا نام خوسا بنت حفصہ بن ثقیف لکھا ہے، جن کا تعلق قبیلہ بکر بن وائل سے تھا۔ ان کا پورا نام خوسا بنت حفصہ بن ثقیف بن ربیہ بن عائز بن حارث بن تمیم بن ثعلبہ بن بکر بن وائل تھا، لیکن مشہور روایت یہی کہ آپ کی والدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ یوم عاشورہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قوم کی عداوت اور ان کے ان افعال کی شکایت کرتا ہوں جو فعال جاہلوں میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ ان لوگوں نے قرآنی تعلیمات اور تنزیل اور تتبیان کے محکمات کا انکار کر دیا ہے، سرکشی اور طغیان کو اپناتے ہوئے کفر اور عصیان کا اظہار کر دیا ہے۔ نفس المحموم صفحہ نمبر 288 اور حیات الامام الحسین علیہ السلام باقر شریف القرشی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 میں اس طرح عبارت لکھی ہے کہ آپ نے 11 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو عامر بن نہشل تمیمی ملعون نے شہید کیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر اس طرح سلام آیا: جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر پر سلام، جو اپنے والد بزرگوار کی نیابت میں کربلا آئے تھے اور جو اپنے بھائی کے پیچھے چلنے والے تھے اور اپنے جسم سے اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ ان کے قاتل عامر بن نہشل تمیمی پر لعنت کرے۔ صفحہ نمبر 297، شہید کا نمبر 180 اور بنی ہاشم کے شہید کے مطابق نمبر ہے 20۔ نام ہے عبیداللہ بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ تاریخی اسناد سے ثابت ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ ابن عاشوب نے آپ کا نام عبداللہ بن جعفر
جعفر طیار لکھا ہے آپ کی والدہ کا نام خوسا بنت حفظ بن ثقیف بن ربیہ بن تبیم اللہ بن ثعلبہ بن بکر بن وائل تھا۔ آپ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کو بشر بن خوت قاسانی ملعون نے شہید کیا۔ صفحہ نمبر 298 عنوان جناب عبداللہ کو بچوں کی شہادت کی خبر۔ جناب اون و محمد اور جناب عبید اللہ کی شہادت کی خبر جب جناب عبداللہ بن جعفر تک پہنچی تو انہوں نے کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا۔ ابو سلاسل نامی غلام نے کہا یہ مصیبت حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئی۔ جناب عبداللہ نے اسے پھٹکارتے ہوئے کہا اے پسرے لخنا یعنی بدبو، کیا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر میں بھی موجود ہوتا میں بھی ان کے رکاب میں شہید ہونا پسند کرتا۔ خدا کی قسم میں اپنے بیٹوں کی شہادت پر کوئی افسوس نہیں کرتا اور ان کی شہادت میرے بھائی اور اموزادہ کی رکاب میں میرے لیے تسلی دل کا سبب ہے۔ اس کے بعد حاضرین کی طرف رخ کیا اور فرمایا خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مجھے صبر دیا اور اگر میں ان کی نصرت نہ کر سکا تو میرے بیٹوں نے ان کی نصرت کی۔ صفحہ نمبر 299 شہید کا نمبر 181 اور بنی ہاشم کے شہید کے مطابق نمبر ہے نمبر 21 اور نام ہے علی اکبر علیہ السلام اول فاطمی شہید۔ جناب علی بن حسین بن علی اکبر کے نام سے مشہور امام حسین علیہ السلام کے فرزند و واقع عاشورہ میں بنی ہاشم کے شہداء میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی ام لیلہ بنت ابو مرہ بن مسعود ثقفی تھا۔ آپ کے حالات بعد میں تحریر کیے جائیں گے اور آپ کے گوشگزار کیے جائیں گے۔ رسول اللہ سے مشابہت تھی آپ کو۔ آپ ظاہری شکل و شمائل اور باطنی سیرت کے لحاظ سے رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو شبیہ پیغمبر بھی کہا جاتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جب بھی پیغمبر اکرم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تو جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف نظر کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کی گواہی اور تائید کے مطابق آپ تمام ظاہری اور باطنی صفات میں رسول اللہ کے شبیہ تھے۔ علی اکبر علیہ السلام تخلیق، اخلاق اور بول چال میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھے، اسی بنا پر آپ کو شبیہ پیغمبر کے نام سے بھی آپ کو پکارا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 300 عنوان ہے جناب علی اکبر کی ولادت اور عمر۔ مناقب ابن عاشوب، علام الورا، تبریسی اور ارشاد مفید کے مطابق جناب علی اکبر علیہ السلام کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ مشیر الاذان میں ابن نماء حلی لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 20 یا 23 سال تھی۔ اس کے علاوہ معتبر کتابوں میں آپ کی عمر 25 یا 28 سال بیان ہوئی۔ سب سے قوی اور صحیح بات یہ ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی، کیونکہ جناب علی اکبر کی ولادت خلافت عثمان میں ہوئی۔ خدائق الوردیہ میں منقول ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان 33 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر 27 یا 28 سال تھی۔ اگر آپ کی ولادت خلافت عثمانی کے آخری ایام میں ہو تو بھی آپ کی عمر 25 سال سے کم نہیں ہو سکتی۔ ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 406 میں کتاب حدائق الوردیہ سے منقول ہے کہ عقیقی، طالبیہ، کلبی، مصعب بن زبیر اور اہل بیت علیہ السلام میں سے بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ عثمان کی خلافت کے 2 سال باقی تھے کہ جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ یہی بات مقاتل طالبین صفحہ نمبر 81 میں ابو الفرج سے، ہدیہ زائر میں علامہ نوری نے، اور قمقام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 میں مرحوم فرہاد مرزا نے لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 300 عنوان ہے جناب علی اکبر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے بڑے تھے۔ دربار یزید ملعون کے احوال میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد یزید ملعون نے علی بن حسین علیہ السلام یعنی زین العابدین علیہ السلام کو پکارا اور کہا تیرا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علی۔ ملعون بولا کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک اور بڑا بھائی تھا جسے علی کہا جاتا تھا، اسے تم لوگوں نے قتل کیا۔ ملعون نے کہا اللہ نے اسے قتل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں
ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 301 ہے چند دلائل۔ چند معتبر کتب سے روایت ہے کہ ابن ادریس نے علی اکبر علیہ السلام اور زین العابدین علیہ السلام کو الاصغر ذکر کیا ہے، اور اسی قول کی متواتر تائید کرتے ہوئے حمید بن مسلم نے کہا، میں علی بن حسین الاصغر کے پاس آیا، وہ جب بیمار تھے تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اور صاحب منتخب نے کہا کہ الحسین علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی نسل باقی نہ رہی، اور علی اصغر کی ماں ولد تھی۔ اسی کتاب کی صفحہ نمبر 88 پر ہے کہ علی اکبر علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ نہر فرات کے کنارے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ علی اصغر علیہ السلام بھی اپنے والد کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے۔ ان کی عمر 23 سال تھی اور وہ بیمار تھے۔ ابن قتیبہ کتاب المعارف صفحہ نمبر 93 میں کہتے ہیں کہ علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی والدہ ابی مرہ کی بیٹی تھی اور علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ولد تھی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 95 پر لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے یہاں علی اصغر علیہ السلام کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا۔ دینوی نے الاخبار الطوال میں بھی یہی لکھا۔ اس نے صفحہ نمبر 256 میں ذکر کیا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سوائے ان کے بیٹے علی اصغر کے۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں، جو سب سے قدیم مورخین ہے کی کتاب ہے، یہاں تک کہ علی بن ابن الحسین کا تعلق ہے، ان کے علاوہ حسین علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں بچا۔ اور وہ تذکرۃ الخواص میں سبط ابن الجوزی سے صفحہ نمبر 156 میں لکھتے ہیں کہ علی بن حسین الاکبر اپنے والد کے ساتھ قتل ہو گئے اور علی اصغر جو زین العابدین تھے ان کی اولاد آگے چلی۔ اور لوائق الانوار صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 میں ہے کہ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے علی اکبر اور علی اصغر تھے، ان کی نسل علی اصغر سے باقی رہی۔ روز الانف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 میں سہیلی لکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنے والد کے ساتھ قتل ہوئے اور علی اصغر کو قتل نہیں کیا گیا، اور ان کی والدہ ولد تھی جسے سلافہ کہا جاتا تھا، اور وہ یزد گرد کی بیٹی تھی۔ اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 میں ہے کہ زین العابدین اپنے والد کے ساتھ تھے اور علی اصغر کے نام سے جانے جاتے تھے، جبکہ علی اکبر اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے۔ علی اصغر کی عمر 23 سال تھی اور وہ بیمار تھے اور بستر پر سو رہے تھے، اس لیے ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اور شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا کہ علی اکبر اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے اور علی اصغر زین العابدین ہیں۔ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امام زین العابدین علی اصغر تھے اور حسین علیہ السلام کا ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے۔ مسعودی مروج الذہب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں اور اپنی کتاب التنبیہ الاشراف صفحہ نمبر 263 میں بھی لکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور مسلح بن صباخ نے فصول المحمہ اور شیرات الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 میں لکھا کہ حسین علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں علی اکبر اور عبداللہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ محب الدین طبری نے ذخائرۃ العقبی صفحہ نمبر 151 میں لکھا کہ علی اکبر علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے۔ غرر الخصائص صفحہ نمبر 721 میں وات لکھتے ہیں، آل حسین علیہ السلام میں سب سے پہلے قتل ہونے والی علی اکبر علیہ السلام تھے۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103 میں لکھتے ہیں کہ علی بن حسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کے بڑے بھائی بھی تھے جن کا نام اکبر تھا، انہیں بھی علی ہی کہا جاتا ہے، اور اپنے والد کے ساتھ قتل ہو گئے تھے۔ حافظ علی بن محمد بن علی ذخائر زاری قمی کافیت الاثر
صفحہ نمبر 318 کے اس نسخے میں جو اربعین مجلسی اور خرائج الراوندی سے معلق ہے، امامت امام سجاد علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام سے مروی نص امامت کے حصے میں آتی ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی اصغر آئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور اس کے بعد ان کی اور امام باقر علیہ السلام کی امامت کی تصریح فرمائی۔ مجالس صدوق صفحہ نمبر 93 مجلس نمبر 30 میں امام صادق سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں علی اکبر اور علی اصغر کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے۔ مکتب تشیع کے عظیم عالم شہید اول الدروس میں کہتے ہیں کہ پھر علی بن حسین علیہ السلام کی زیارت کر جو صحیح نظر کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ابن ادریس ہلی السرائر کے حصے مزار میں علی اکبر علیہ السلام کو بڑا بیٹا ماننے کے بعد کہتے ہیں کہ بلازری عمری نسب شناس ابن ابی الازہر کتاب الفارق میں، ابو علی ابن حمام کتاب الانوار میں اور ان جیسے دوسرے تاریخ اور نسب شناس علماء کی بھی یہی نظر ہے کہ علی اکبر علیہ السلام بڑے بیٹے تھے۔ شیخ بزرگوار علامہ مرزا محمد علی اردبادی کتاب النفحۃ العنبر میں، جو کہ نسب شناسی کے حوالے سے لکھی گئی ہے، نیز مفاتیح النجا فی مناقب آل ابا تالیف حارثی بدخشئی اور تذکرۃ الائمہ تالیف محمد باقر الہیچی وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے مذکورہ نظر کو ہی قبول کرتے ہیں۔ ابن شہر عاشوب نے کتاب المناقب، ابن طلحہ شافعی نے مطالب الصول صفحہ نمبر 63 اور ابن سباخ مالکی نے الفصول المہمہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اوسط کہا ہے۔ صفحہ نمبر 305 ہے، عنوان ہے کنیت، شادی اور اولاد۔ تاریخی مصادر میں امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا لقب اکبر، کنیت ابو الحسن مذکور ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی جو زیارت تعلیم کی اس میں فرمایا، اپنا چہرہ قبر پر رکھ کر 3 بار کہو، صلی اللہ علیہ یا ابن الحسن، صلی اللہ علیہ یا ابن الحسن، صلی اللہ علیہ یا ابن الحسن۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، صفحہ نمبر 305، بس نتی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، کیا کسی خاتون سے اور اس خاتون کے باپ کی کنیز سے شادی کی جا سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پوچھا، کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی دختر سے شادی کی تھی اور ساتھ ہی امام حسن علیہ السلام کی کنیز سے بھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی دختر سے شادی کی تھی اور جس ام الولد یعنی کنیز کا تم ذکر کر رہے ہو وہ علی ابن الحسین سے متعلق تھیں جو شہید ہو گئے تھے۔ یہ حدیث اس بات پر سند ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کی زوجہ ایک ام الولد تھی۔ صفحہ نمبر 305، عنوان ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلوات ہو آپ پر، آپ کی اطرت پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے آباء و اجداد پر، آپ کے بیٹوں پر، آپ کی امہات پر، اخیار پر، وہ جنہیں خدا نے رجس سے دور رکھا اور اپنے پاک ایسے پاک رکھا جیسے کہ پاک رکھنے کا حق تھا۔ اس زیارت میں لفظ ابنا جمع کے ساتھ آیا ہے جو 2 سے زیادہ بچوں پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مفہوم خاص سلبی فرزند ہے۔ احتمال موجود ہے کہ سب باقی بچنے والوں پر اطلاق کیا جائے، لیکن یہ احتمال لفظ ابنا کا فرزندان سلبی پر اطلاق ہونے کی وجہ سے مروّد ہوا ہے۔ عبارت میں وعلی اطرت کا علی اکبر علیہ السلام کے صاحب خانوادہ ہونے پر دلالت رکھتی ہے۔ اطرت خانوادے اور اولاد کے معنی میں ہے۔ اگر علی اکبر کی اولاد نہ ہوتی تو یہ بات کبھی بھی امام معصوم علیہ السلام کے کلام میں وارد نہ ہوتی جو ہر علم سے واقف ہیں۔ صفحہ نمبر 306، عنوان ہے امان نامہ ٹھکرانا۔
عاشورے کے روز جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں وارد ہوئے تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، اے علی، تم چاہو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، رسول اللہ کی قرابت زیادہ رعایت کا حق رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 306۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا 8 محرم کو حملہ۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو 3 سواروں کے ساتھ 8 محرم کو فرات سے پانی لینے کے لیے دشمن کی جانب بھیجا۔ وہ دشمن کے لشکر سے جا بھڑے، انہیں گھمسان کی جنگ کا کوئی ڈر نہ تھا۔ آپ ایک شدید جنگ کے بعد فرات تک پہنچے، مشکیزیں بھرے اور خیموں کی جانب لوٹ آئے۔ اس جنگ میں شبیہ پیغمبر چاہتے تھے کہ اپنے سے پہلے پانی خیموں میں پیاسوں کو پہنچا دیں۔ وہ اس راہ میں اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن پانی کے ایک قطرے کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ صفحہ نمبر 306۔ عنوان ہے جناب علی اکبر کا امام سجاد علیہ السلام سے رخصت ہونا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز عاشورہ میں شدید بیمار تھا۔ پہر کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آہستہ آہستہ میرے ہاتھ پیر چوم رہا ہے۔ جب نظر کی تو دیکھا میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام ہیں، جو کمال ادب کے ساتھ میرے پیروں پر گرے ہوئے تھے اور اپنے چہرے کو میرے تلوؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، آپ کو کیا ہوا کہ آپ کی حالت منقلب پاتا ہوں اور آپ کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ جناب علی اکبر نے کہا، بابا تنہا رہ گئے ہیں، ان کے اصحاب شہید ہو گئے ہیں اور اب میں اپنی جان بابا پر نثار کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی نے دوسرے بھائی کو کیسے رخصت کیا ہوگا، اس پر قلم خاموش ہے۔ پس امام سجاد علیہ السلام نے رو کر اپنے بھائی کو رخصت کیا۔ صفحہ نمبر 307۔ جناب علی اکبر کا مستورات سے رخصت ہونا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے آخری لمحات میں اپنے پھوپھیوں، بہنوں اور دیگر خواتین کو الوداع کہا۔ ان خواتین کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ تمام مستورات نے ان کے گرد حلقہ بنایا اور سب سے رخصت ہوئے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے دل اس دن غم سے اتنے نڈھال تھے کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صفحہ نمبر 307۔ جناب علی اکبر کی تیاری اور سواری۔ پھر امام علیہ السلام نے انہیں امامہ پہنایا، جنگی لباس سے زیب تن کیا، آپ کو عقاب نامی گھوڑے پر سوار کیا جو رسول اللہ کی سواری تھی اور امام علیہ السلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ جناب علی اکبر کا امام علیہ السلام سے رخصت ہونا۔ علی اکبر علیہ السلام نے عاشورہ کے دن سب سے پہلے آ کر امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام پر سب سے سخت اور تکلیف دہ وقت تھا جب شبیہ پیغمبر موت کی اجازت لے رہا تھا۔ جب آپ اپنے والد سے ودا ہو رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو آغوش میں بھر لیا۔ اس وقت آپ پھول کی طرح انہیں سونگھتے جاتے اور روتے جاتے۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان کا عزیز بیٹا میدان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے خون نے دل روئیں۔ صفحہ نمبر 308۔ سید ابن طاؤس نے لکھا کہ امام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر پر ایک پریشانہ نظر ڈالی اور آنکھیں آبدیدہ ہو کر رو پڑے۔ اجازت ملنے کے بعد جب جناب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، میں تجھے اس قوم جفا پر گواہ بنا رہا ہوں جن لوگوں نے ہم پر راہیں تنگ کر دی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا، جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ شہادت کا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ پیش کریں گے۔